آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ یہ کہانی ہے کہ ایسے پاکستانی کی جس نے اپنی زندگی پاکستان پر نثار کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کا شمار برطانیہ کی مشہور یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی 50 بڑی اور برطانیہ کی ٹاپ 10 اچھی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ 2005 میں یونیورسٹی کو چانسلر کی ضرورت تھی۔ پوری دنیا سے 100 سے زیادہ اسکالرز اور بزنس مینیجرز کو بلایا گیا، جس میں زیادہ تعداد برطانیہ، امریکہ اور جرمن اسکالرز کی تھی۔ اس لسٹ میں پاکستان اور انڈیا میں سے صرف ایک بندے کو بلایا گیا۔ سلیکشن سے پہلے جرمن سائنٹسٹ کو چانسلر کی سیٹ کے لیے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار قرار دیا جا رہا تھا، مگر تمام کہانی اس وقت تبدیل ہو گئی جب ٹیلنٹ، لیڈرشپ، ماڈرن اسٹڈیز پر بحث میں پاکستان نژاد نے دوسرے تمام امیدواروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ہال میں بریڈفورڈ کے تمام ڈائریکٹرز کھڑے ہو کر تالیاں بجانے اور داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ تب ایک جرمن سائنٹسٹ اس اسکالر کے پاس آیا اور کہا، اس پوسٹ پر تم مجھ سے زیادہ قابل بندے ہو۔ کابینہ کی اکثریت نے اس اسکالر کو منتخب کر لیا اور کہا، بولو کتنی تنخواہ لوگے؟ اس نے تاریخی کلمات بولے، کہنے لگا، میں یہاں بزنس کے لیے نہیں آیا۔ تعلیم اور پیسے کا ایک دوسرے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک ایسے ملک سے ہوں جہاں لوگوں کو تعلیم کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ ہمارے پیسے والے لوگ دوسرے ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اپنے دل میں حسرت لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے غریب اور امیر کا فرق دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میری زندگی کی خواہش ہے کہ میرے وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے، وہ اپنے ملک میں ہی رہ کر اچھی تعلیم حاصل کر لیں اور بریڈفورڈ جیسی اچھی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں بریڈفورڈ یونیورسٹی ایک ہی شرط پر جوائن کروں گا، اگر آپ مجھے میرے ملک کے لیے یہ سہولت دے دیں۔ کابینہ کے تمام ارکان اس بات پر حیران رہ گئے۔ کابینہ کی اکثریت اس فیصلے کے خلاف تھی اور کہنے لگے، ایسا ممکن نہیں کہ ہم پاکستان میں اپنی ڈگری متعارف کروا دیں۔ وہ پاکستانی اسکالر بولا، پھر آپ پاکستان کا بندہ بریڈفورڈ کا چانسلر کیوں لگا رہے ہو؟ بات یہاں آ کر رک گئی اور وہ اسکالر اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں کرس ٹیلر نے اپنی کابینہ کو کہا، اس بندے کو ایسے مت جانے دو، اس میں کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو بندہ اپنے ملک کا وفادار ہو اور کچھ کرنے کا عزم ہو، وہ کام بھی اچھا کرتا ہے اور پیسے کا لالچ بھی نہیں کرتا۔ آپ اس کی بات مان لیں۔ کابینہ نے اس اسکالر کو واپس بلایا اور کہا، آپ کی تمام باتیں منظور ہیں، آپ ہی بریڈفورڈ کے چانسلر بنیں گے۔ آپ پاکستان میں جہاں چاہتے ہیں کیمپس بنا سکتے ہیں۔ وہ اسکالر 9 سال تک بریڈفورڈ کا چانسلر رہا۔ 1986 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ عرصے کے لیے چانسلر بنا۔ اس دوران اس نے پاکستان میں نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں پڑھنے والے طالب علموں کو وہی ڈگری ملتی ہے جو برطانیہ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے بریڈفورڈ یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ وہ منافق خان، طالبان خان، یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر میں اپنی زندگی میں ایسا پہلا منافق بندہ دیکھ رہا ہوں جو پیسے کا لالچ نہیں کرتا، اور ایسا پہلا غدار دیکھ رہا ہوں جو ملک کے باہر جا کر بھی پیسے پر اپنے ملک کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ من گھڑت کہانی لگے تو کیپشن میں نے 2 لنک پیسٹ کیے ہیں جس پر پوری تاریخ چھاپ دی گئی ہے۔ آپ جا کر ریسرچ ضرور کیجیے گا۔ آپ جان جائیں گے کہ نمل یونیورسٹی کا بریڈفورڈ یونیورسٹی سے الحاق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بچوں کو برطانوی ٹاپ کلاس یونیورسٹی کی ڈگری دی جاتی ہے، اور یہ سب ممکن ہوا اس ایک شخص عمران خان کی وجہ سے۔ نہیں، طالبان خان، یہودی ایجنٹ اور غدار سیاستدان کی وجہ سے۔ امید ہے کہ جو ذہنی غلام نہیں ہیں، جو منافقت نہیں کرتے، انہیں یہ ویڈیو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ انہی سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا، تاکہ پاکستانی یہ جان جائیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی عمران خان نے کیا کیا